الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ 26 محرم 1445 ہجری، 13 اگست 2023 مدینہ منورہ سے میں بدر آیا ہوں، اور یہ اسماء گرامی آپ کو نظر آ رہے ہیں ان شہدائے کرام صحابہ کرام کے ہیں جن نے غزوہ بدر کے اندر جام شہادت نوش فرمایا، اور پیچھے وہ مقبرہ موجود ہے جہاں پر شہدائے بدر صحابہ کرام وہاں پر مدفون ہیں۔ یہ مختصر سی بات ہے جو میں نے آپ خدمت میں عرض کی ہے۔ غزوہ بدر تاریخ اسلام کا پہلا وہ معرکہ ہے جس نے کفر کی طاقت کو توڑ کے رکھ دیا، اور یوں سمجھ یہاں پر فتوحات کا آغاز ہوا ہے، اور یہ مبارک ہستیاں ہیں جن نے سب سے پہلا اپنا خون اس کام کے لیے دیا ہے۔ خیر، میں جو بات اس وقت ریکارڈ کرانا چاہ رہا ہوں، مدینہ طیبہ سے بدر آتے ہوئے میرے ایک شاگرد نے کلپ بھیجا کہ استاد ذرا اس کو دیکھ لیں۔ میں نے دیکھا تو وہ ایک مماتی عالم عطا اللہ بندیالوی گمراہ کا تھا، اور اس نے یہاں پر بھی آ کر بجائے اس کے کہ صحابہ کرام شہداء کا تذکرہ ہوتا، میدان جہاد کا تذکرہ ہوتا، امت کو جہاد کی دعوت دی جاتی اور کفر کے خلاف میدان عمل نکلنے کی ترغیب دی جاتی، یہاں پھر آ کر وہی عدم سماع موتا کی بحث کو چھیڑ دیا۔ خیر، وہ جو کریں سو کریں، مجھے سے غرض نہیں ہے۔ میں اس طرح بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا خلاصہ کیا ہے اس حدیث پاک ہے جس پر بات کی ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری بھی موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہ جو کنواں تھا جس کے اندر مشرکین کے سرداروں کو پھینکا گیا، اور آپ نے وہاں کھڑے پر گفتگو فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ فرمایا، فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، اللہ نے جو ہمارے ساتھ فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہم نے سچا دیکھ لیا ہے، پا لیا ہے۔ تم یہ بتاؤ، هَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، جو تمہارے ساتھ شکست کا، ذلت کا، جہنم کا، عذاب قبر کا وعدہ تھا، تم نے بھی اس کو پا لی ہے۔ وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ایسے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں کہ جن کے اندر ارواح نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم، آج جو بات میں کہہ رہا ہوں عمر، تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سنتے، یعنی یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس سے نظریہ جمہور اہل سنت والجماعت کا ثابت ہوتا ہے کہ موت کے بعد عام اموات کو سماع حاصل ہے۔ عطا اللہ بندیالوی نے رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور معجزہ ہونے پر دلیل یہ ہے، نمبر 1 آپ نے فرمایا الآن، ابھی، نمبر 2 آپ نے فرمایا کہ یہ سن رہے ہیں، نمبر 3 آپ نے فرمایا ما اقول، جو میں کہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ عام اموات نہیں، آج سنتے ہیں، حضور کی بات سنتے ہیں، اور یہی مردے سن رہے ہیں۔ اب بتاؤ اس کا کیا تعلق ہے معجزہ کے ساتھ؟ جب آج بات ہو رہی ہے اور ان سے بات ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو انہی کے بارے میں بات ہوگی۔ جس طرح میں کسی بندے سے بات کروں، یار تجھے میری گفتگو آج جو میں کہہ رہا ہوں تجھے سمجھ آئی ہے؟ کل کو کوئی بندہ کہہ دے کہ دیکھو یہ تو کرامت تھی، کیوں؟ اس لیے کہ استاد جی نے فرمایا آج تجھے میری گفتگو، لہذا بندہ کبھی نہیں سنتا، یہ 3 جملے بتاتا ہے کہ استاد جی کرامت ہے۔ بھائی کرامت نہیں ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج گفتگو فرما رہے ہیں اور انہی سے فرما رہے ہیں، تو انہی کے بارے میں کہنا حضرت اے عمر، آج ان سے جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ اور یہ کہا جی ایسے ہی معجزہ ہے کہ جس طرح کو پتھر بات کر لے اور جس طرح کو تنا بات کر لے تو معجزہ ہے۔ بھائی جہاں تک تنے اور پتھر کی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی ہر چیز کا، پتھر یا درخت ہو، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ یہ پتھر یا درخت کا تسبیح کرنا معجزہ نہیں ہے، اس تسبیح کو بندہ سن لے تو یہ معجزہ ہے۔ بات تو صرف اتنی ہے، بڑی آسان سی بات ہے، تو بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے گفتگو کرنا یہ بھی معجزہ نہیں ہے، اور ان کا پیغمبر پاک گفتگو سن لینا یہ بھی معجزہ نہیں ہے۔ پھر یہ کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب یہ بات مدینہ منورہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ذکر فرمائی تو امی عائشہ نے کیا فرمایا؟ یہ وقت حدیث عائشہ میرے سامنے موجود ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3980۔ عبداللہ بن عمر نے کہا وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قلیب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال انہم الآن يسمعون ما اقول، فذکر علی عائشہ، حضرت عائشہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا
انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم الآن لیعلمون، یعنی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور نے لیسمعون نہیں لیعلمون فرمایا۔ اب دیکھو اگر لیعلمون بھی ہو تو علم تب ہوتا ہے جب حیات ہو، علم تب ہوتا ہے جب شعور ہو، علم تب ہوتا ہے جب ادراک ہو، جس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ چلو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننی ہے تو پوری مان لو، آپ سماع کا انکار کر کے علم کے قائل ہو جاؤ، علم کے قائل ہوگے تو حیات کے قائل ہوگے، جب حیات کے قائل ہوگے تو اس میں پھر وہی سماع کی بات آ جانی ہے۔ پھر اگر آپ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننی ہے تو وہ بات کیوں نہیں مانتے جو مسند احمد میں ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں مدفون تھے، میں جایا کرتی، حضرت ابوبکر صدیق تھے میں تب بھی جایا کرتی، ایک میرے شوہر تھے اور ایک میرے والد تھے، فلما دفن عمر، جب حضرت عمر دفن ہو گئے تو اس وقت جب جاتی تو میں اپنے اوپر پردے کا چادر کا اہتمام کر کے جاتی، حیا من عمر، ایک میرے والد تھے اور ایک میرے شوہر تھے، ان سے میرا تو پردہ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وہ بات آتی ہے تو وہاں پھر آپ کہتے ہیں ان کی بات یہ عقل کے خلاف ہے تو ہم کیسے مان لیں؟ میں خیر گزارش کر رہا ہوں دھوکہ امت کو مت دو، یہ سماع انبات کا عقیدہ جمہور اہل سنت والجماعت کا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یزید جیسے فاسق اور فاجر کی تائید کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی طرف جب یہ پھٹکار پڑتی ہے کہ وہ بدر کا مارکہ، غزوہ بدر کا مارکہ، جہاں پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح حاصل ہوئی، اسلام غالب ہوا اور کفر کی جڑیں کٹ گئیں، وہاں اگر تذکرہ شہداء کا کرنا چاہیے، صحابہ کا کرنا چاہیے، جہاد کا کرنا چاہیے، امت مسلمہ کو میدان عمل میں نکلنے کی بات کرنی چاہیے، وہاں بھی ان مسائل کو اگر چھیڑ دیا جاتا ہے اور جب ہم جواب دیتے ہیں تو پھر ہمیں کہا جاتا ہے یہ فروعی مسئلہ ہے، اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ بحث ہم نے نہیں کی، فروعی مسئلہ بھی ہوگا اور جمہور اہل سنت والجماعت کا ہوگا، اس کے مد مقابل کوئی شخص گمراہی پھیلانے کی کوشش کرے گا، ہم نے جواب دیا تھا، جواب دے ہیں، آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ اس شخص نے بدر میں بات کی ہے تو میں نے بدر میں جواب دیا ہے، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا ہم ہر موقع پر جس کو غلط سمجھتے ہیں اس کی اعتدال اور دلائل اور اخلاص کے ساتھ اس کی تردید کرتے ہیں، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔